ہونا تو اس کو بخیل ہی چاہیے تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے اپنے فضل سے اس کے اندر ایک ایسی صفت پیدا کیا ہوا ہے کہ اپنی اس اصل صفت کو توڑ کر کے اس نے اس کے برعکس سخاوت کی صفت اس کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انسان کا بخیل ہونا، کنجوس ہونا اتنا تعجب نہیں ہے جتنا اس کا سخی ہونا تعجب ہے۔ یعنی ایک انسان کا کنجوس ہونا اتنا تعجب کی چیز نہیں ہے جتنا اس کا سخی ہونا تعجب خیز ہے۔ صوفی کو ایثار پر، یعنی ایک جو صوفی شخص ہوتا ہے اس کو ایثار و قربانی پر اس کے نفس کی طہارت اور طبعی شرافت ہی آمادہ کرتی ہے۔ اب ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ کو صوفی اس وقت تک نہیں بناتا، اللہ کسی کو صوفی اس وقت تک نہیں بناتا جب تک کہ اس کی فطرت میں سخاوت کا وصف موجود نہ ہو اور اس کی عادت میں سخاوت پیدا ہو جائے۔ یعنی جو فطرتاً سخی ہے وہی صوفی ہو سکتا ہے۔ یعنی اب یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بخیل شخص ولی تو بہت دور کی بات، وہ صوفی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کوئی کنجوس شخص، امساک کرنے والا شخص ولی تو بہت دور کی بات ہے، وہ صوفی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سخاوت کا وصف ایک فطری وصف ہے اور بخل اس کی متضاد، یعنی بالکل اس کا برعکس۔ سخاوت اور بخل، کنجوسی ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ اپوزٹ ہیں، یہ یعنی مخالف صفت ہیں۔ اور ایک نفسانی صفت ہے، ایک جو ہے نفسانی صفت جس کو ہم بخل کہتے ہیں اور نفس کی ذریات میں سے ہے۔ ارشاد الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا جس کا مفہوم ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو بخل سے محفوظ رکھا وہی جو فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ یعنی فلاح پانے والا شخص کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کو بخل سے پاک رکھا، اور اگر اپنے نفس کے اندر بخل کی صفت ہے تو اس کو وہ ترک کر کے سخاوت اس کی جگہ پیدا کر دے۔ یعنی فلاح کا حکم اس کے لیے ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ شریف میں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ہم نے جو کچھ ان کو عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی فلاح یافتہ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سیدھے راستے پہ کون ہے؟ سخی۔ بخیل سیدھے راستے پر بھی نہیں ہے، اور بخیل نہ ہی تو فلاح یافتہ ہے۔ سخاوت کی فطرت جس کے اندر نہیں ہے تو گویا وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، وہ راستہ بھٹکا ہوا ہے، منزل ہی اس کو نظر نہیں آئے گی، چونکہ جب راستہ سیدھا نہیں تو منزل کہاں آسان ہوگی۔ لفظ فلاح جو ہے، اب اس میں مذکورہ بالا آیت کے اندر جو حکم ہے کہ فلاح یافتہ وہی لوگ ہیں، کون؟ جو سخی ہیں۔ لفظ فلاح دونوں جہان کی سعادتوں کے لیے ایک جامع لفظ ہے، یعنی فلاح کا لفظ جہاں استعمال کیا جائے گا وہ سمجھ لو کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی فلاح یافتہ وہی شخص ہے جو سخی ہے، اور فلاح لفظ کا جو استعمال ہے وہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یعنی سخی جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب رہے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ارشاد گرامی میں 3 چیزوں کو مہلک یعنی ہلاک کرنے والی اور 3 چیزوں کو بخشنے والی یعنی نجات والی بتایا ہے۔ ان ہلاک کرنے والی 3 چیزوں کے اندر ایک بخل بھی ہے جو عادت بن جائے، یعنی مہلک بیماری ہے، یعنی ہلاک کر دے گی ہے بیماری، آپ کے سارے اعمال کو تباہ کر دے گی۔ بخل ایک ایسی بیماری ہے، ایک روحانی ایسی بیماری ہے جو ہلاک کرنے والی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی بخل کی صفت جس کے اندر ہوگی وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے لیے صوفی، اگر کوئی شخص کنجوس ہے
اور وہ صوفیانہ لباس پہنا ہوا ہے تو سمجھ لینا یہ تصوف خالی اس کے کپڑوں تک ہے، یہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صوفی ہونے کے لیے سخی ہونا ضروری ہے، سخی ہونا ضروری ہے، کپڑا والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو تصوف جو ہے ایک صفت کا نام ہے، لباس کا نام نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مگر ہمارے اس دور میں ہم جیسے لوگ کپڑے کے صوفی ہیں، صفت کے صوفی نہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسانی نفس کے لوازم میں سے بخل اور خود غرضی یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی ہمارے نفس کے لوازمات میں سے ہے، اس کے خاصے میں سے ہے خود غرضی اور کنجوسی، اس لیے کہ نفس کا عنصری اصل مٹی ہے۔ کیا ہے؟ مٹی ہے، یعنی نفس امارہ کی عنصر یعنی اصل وہ عنصری، یوں سمجھ لیجئے کہ اس لیے کہ نفس کی عنصری اصل مٹی ہے، یعنی ہمارا وجود جو بنا ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، چار عناصر سے بنا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر جس کے صفت کے اندر خاک کا غلبہ ہوگا، اس کے نفس کے اندر بخل کا مادہ بہت زیادہ ہوگا۔ خاکی لوگ، خاکی فطرت، خاکی صفت کے لوگ اکثر کنجوس، مکھی چوس جس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ بخیل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مٹی کا اصل ہے اور مٹی میں فیض و امساد موجود ہے۔ اسی لیے انسان میں اگر بخل ہے، اگر انسان بخیل کنجوس ہے تو کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، جو کہ وہ بنا ہی اسی چیز سے ہے، مٹی سے اس کے اندر شامل ہے، اور مٹی کے اندر بخل کی تاثیر ہے، فیض بھی ہے اور بخل بھی، دونوں موجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو چونکہ اس کی ذبلت، اس کی فطرت میں وہ چیز شامل ہے، تو انسان اگر بخیل ہو تو تعجب نہیں ہے، تعجب تو یہ ہے کہ وہ سخی ہو، کہ بالکل اس کے برعکس، یعنی مٹی سے بنا ہوا انسان سخی ہے، جبکہ مٹی کے اندر سخاوت نہیں ہے، بخل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تعجب یہ نہیں ہے کہ مٹی کا بنا ہوا انسان بخیل ہے، بلکہ تعجب یہ ہے کہ ہونا تو اس کو بخیل ہی چاہیے تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ نے اپنے فضل سے اس کے اندر ایک ایسی صفت پیدا کیا ہوا ہے کہ اپنے اس اصل صفت کو توڑ کر کے اس نے اس کے برعکس سخاوت کی صفت اس کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اس لیے انسان بخیل ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہی جائے گی، اس لیے کہ انسان جو اس کی ذبلت ہے، فطرت ہے، مگر تعجب یہ ہے کہ سخاوت اس کی فطرت میں شامل ہو۔ صوفیاء کرام کی صفت اور ان کی فطرت میں وہ عنصر موجود ہے جو ان کو سخاوت اور ایثار کی دعوت دیتا ہے، یعنی صوفیاء اپنے اس خاکی ذبلت سے نکل کر کے، اس سے عروج کر کے سخاوت کی منزل پر پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر جو کیا نام ہے عنصری کمیاں موجود ہوں، پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اس کو اس کی اچھائی میں تبدیل فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔